آج میری بہنوں میں آپ سے ایک دل کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ اس بات پر بڑا دکھ اور درد محسوس کرتی ہوں جب میں جہالت کے مقابلے میں علم کی چھوٹی سی شمع دیکھتی ہوں، اور وہ بھی گویا ٹمٹماتی ہوئی، کہ جس کو بجھانے کے لیے پھونکیں مارنے والے تو 400 ہوتے ہیں، مگر حفاظت کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں جب میں اندھیروں کے مقابلے میں چھوٹا سا اجالا دیکھتی ہوں۔ شرک و بدعت کے تو پہاڑ ہیں، توحید سمجھانے والے الا قلیل۔ دعوت حق بیان کرنے والوں کی کتنی سی تعداد ہے، آپ مجھے بتائیں۔ یقین کریں، ہر فیلڈ میں اس وقت ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بہت زیادہ بھی نہیں تو تسلی بخش یعنی حسب ضرورت اس شعبے کے ماہرین مل ہی جائیں گے۔ خواہ میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو ٹاپ پر نہ بھی صحیح سٹینڈرڈ تو اویلیبل ہے نا۔ مگر جب میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی ہوں اور سوچتی ہوں تو مجھے اپنا دین بڑا ہی مظلوم نظر آتا ہے۔ بہنوں کے مسائل پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حل کرنے والی خاص طور پر بہنیں کم ہوتی جا رہی ہیں، دین سکھانے والیاں نظر نہیں آ رہی، بہت ہی کم ہیں، کور ہی نہیں کر سکتے مسائل کو۔ حق اور سچ، علم و تحقیق کے راہی کی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے روحانی خوراک ناکافی ہے۔ ہمیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کیسی بھی خوراک مل جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، کیا کریں کہ روحانی خوراک کا سامان کم ہوتا جا رہا ہے، یہ خلا کیسے پورا کریں؟ میں خود جب کوسچن آنسر کے لیے اپنے تعلیم النساء کے مختلف گروپس انلاک کرتی ہوں تو سوالوں کی گویا بارش شروع ہو جاتی ہے، اور میرے لیے تمام سوالات کے جوابات جمع کرنا، ان کو دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سب کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، جتنا پاسبل ہوتا ہے ان کو جواب دے دیتی ہوں۔ تو علم کے اس کھیت کو کون سیراب کرے گا؟ فرشتے تو نہیں، انسانوں نے ہی کھڑا ہونا ہے، اور یہی تو اس امت کی خاصیت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کون ہے جو انبیاء کے مشن پر چلنا چاہے، علم کے اس کھیت کو سیراب کرے، روحانی خوراک کا سامان مہیا کرے، معلمات، طالبات، مبلغات، مدارس، تعلیمی و تحقیقی مراکز، صفا سینٹر، ریسرچ سینٹر اس وقت بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، مگر نہ روحانی خوراک کے لیے بس آپ ہاتھ ہی اٹھاتے رہیں، آپ کچھ کر تو نہیں رہے۔ اور آج میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھ رہی ہوں الحمدللہ کہ جنگل اور ویرانے میں مٹی کے اس ڈھیر پر ایک ایسے ادارے کے افتتاح کے لیے مجھے مدعو کیا گیا جو انشاءاللہ علم کے پیاسے اور متلاشی کے لیے آب حیات ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح آپ سب نے مل کر یہاں ادارہ بنایا، اب اپنا وقت دے کر اسے زینت بھی بخشیں، آئیں اور قال اللہ وقال الرسول پڑھیں، سمجھیں اور اس کی آبیاری کریں۔ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، آنٹیز بھی آئیں، سسٹرز بھی آئیں، اسٹوڈنٹس بھی آئیں، بچیاں بھی آئیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، تاکہ دین اور دنیا کے درمیان یہ جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جسمانی خوراک میسر ہونے کے باوجود روحانی طور پر ہم بھوکے ہی رہ رہے ہیں، تو اس کو ہم مٹا سکیں، اس کا ہم سدباب کر سکیں، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی خوراک کا بھی سامان پیدا کر سکیں، دنیا کو دین کے مطابق بنائیں۔ دینی رہنمائی اور شرعی مسائل تب ہی جان سکیں گے جب سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، فزیکلی، فائنینشیلی،
اپنا وقت دے کر، اپنا آپ دے کر، کسی بھی طرح سے سپورٹ کر کے، کسی بھی طرح سے جو آپ کے لیے ممکن ہے، اور سب سے قیمتی چیز وقت ہے، یہی دے دیجئے، کیونکہ اللہ سب سے قیمتی چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کو تمہاری قیمتی چیز چاہیے، محبوب، کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر چیز کا متبادل مل جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے آپ نئی چیز خرید سکتے ہیں، آپ دوبارہ محنت کر کے لے آ سکتے ہیں، مگر وقت اگر گزر جائے تو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ یہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ علم سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بن جائیں، اسلام کو، دین کو اپنا وقت دیں۔ کفر اس وقت متحد ہے، حالانکہ بنیان مرصوص تو مسلمانوں کا امتیاز تھا۔ جن مسلمانوں کو متحد ہونا تھا وہ بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں، اور اسلام کے دشمن خواہ کالے ہیں یا گورے، یہود ہیں یا ہنود، مسلمانوں کے خلاف ایک نظر آتے ہیں۔